हमारे लिए आज का वचनकर्ता इंजीली गया मुकद्दस यूहन्ना रसूल की बात करते उसके 9 बाब और उसकी 35वीं आयत से बाब के आखिर मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 9वां बाब और 35वीं आयत से बाब के आखिर तक सुनिए। यहाँ लिखा है, यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया और जब उससे मिला तो कहा, क्या तुम खुदा के बेटे पर ईमान लाता है? उसने जवाब में कहा है, खुदावंद वो कौन है कि मैं उस पर ईमान लाऊं? यीशु ने उससे कहा कि तूने तो उसे देखा है और जो तुझसे बातें करता है वही। उसने कहा, खुदावंद मैं ईमान लाता हूँ और सच्चा किया। जिसने कहा, मैं दुनिया में अदालत के लिए आया हूँ ताकि जो नहीं देखते वो देखे और जो देखते हैं वो अंधे हो जाए। जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे? यीशु ने उनसे कहा, अगर तुम अंधे होते तो गुनहगार गुनाह है, मगर अब कहते हो कि हम देखते हैं, बस तुम्हारा गुनाह आए बैठा है। ये हमारे खुदा यीशु मसीह की इंजील खुशी रखिए। आइए अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। मेरे खुदा, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हम तेरी तमजीद करता हूँ क्योंकि तू भला है। तेरी शफ़क़त अपनी है, तेरा प्यार निराला और तेरी वफादारी खुश हमारे साथ। उस वक्त भी खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तू जैसे निकम्मे और कमज़ोर को अपनी पाक धूली में झुकने का फजल बख्शता है। खुदावंद मेरे करता हूँ मुझे पीछे कर खुदा भी हो और मेरी आवाज़ में अपने जलाल का जरिया बना कर लोगों को मुझे बरकत देकर बाइस बरकत बना। ताकि आज का कलाम 100 गुना फल लाने के लायक जाए, इसलिए हमारे खुदा की शुक्र से आमीन। रोज़ों के इन बाबरकत और मुक़द्दस अय्याम में जब हम इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर अपनी जिंदगियों पर गौर कर रहे हैं, साल के ये अय्याम अगर इस बात को समझते हुए गुजारे कि ये हमारी तरबियत का हिस्सा है और ये ख़ास अय्याम खुदावंद ने मुझे और आपको दिए ताकि हम अपनी ज़िंदगी से उन कमियों, उन कमज़ोरियों को दूर कर पाए कि जिनके वसीले से हम दूसरों के लिए बरकत का वसीला नहीं बन पाते, दूसरों के लिए खुशी का वसीला नहीं बन पाते, दूसरों के लिए ताजगी का वसीला नहीं बन पाते और ना अपने लिए, ना अपने कुंबे के लिए और ना अपनी कलीसिया के लिए खुदावंद के जलाल को ज़ाहिर कर पाते। खुदा हमें ये मौका देता है कि हम इन अय्याम में आगे बढ़ पाए
حکمرانی یا سرفرازی اگر مجھے اور آپ کو چاہیے تو مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے۔ میں نے کلام میں بارہا اس بات کا ذکر کیا اور اس بات کو سیکھنا بھی ہو کہ خداوند نے انسان کو بنانے سے پہلے سب کچھ اس کو دینے کے لیے سب کچھ بنایا۔ جب ساری دنیا تخلیق کر لی اور انسان کی ضرورتیں جو بھی تھی ان کو قائم کر لیا تو پھر انسان کو بنایا تاکہ ان ساری چیزوں کو جو اس کے لیے بنائی گئی ہے وہ انہیں استعمال کر کے اس کے نام کو عزت اور جلال دے سکے۔ تو ہماری زندگیوں میں ہم خدا کے کلام پر جب توجہ نہیں کرتے اور جب خدا کے کلام کو پڑھتے نہیں ہیں تو پھر ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور پھر اپنی عقل کے مطابق بہت سارے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری یہ ایمانی حیثیت اس طور سے ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شخص اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر شخص اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اس کوشش میں خدا کے احکام کو اگر شامل کر لے تو پھر وہ باعث برکت بن جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کوشش میں وہ اپنی انا کو سامنے رکھ کر بات کرتا ہے تو کبھی بھی کامیابی اس کا مقدر نہیں ہو سکتی۔ آج اسی بات کو ہم سیکھیں گے۔ یوشوا کی کتاب کا جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، ہم اسی میں سے آج اپنی زندگی کی رہنمائی پائیں گے اور حضور کے ان ایام میں اپنی زندگی کی ملامتوں کو دور کرنے کا فضل حاصل کریں گے۔ یہ جو تلاوت آپ نے یوشوا کے حوالے سے سنی کہ 5واں باب اس کی جب ہم پہلی آیت سے پڑھنا شروع کرتے ہیں اور 12ویں آیت تک پڑھتے ہیں تو خداوند کچھ باتیں ہمیں سکھاتا ہے۔ اگر آج میں نے 4 نکات میں آپ کے سامنے رکھوں تو پہلا نکتہ جو ہوگا وہ 2 آیت سے لے کر 7ویں آیت تک ہے، جس میں خدا اپنے عہد کی تجدید کرتا ہے۔ پہلی بات جو ہم سیکھیں گے 2 سے 7ویں آیت تک کہ وہ کیا ہے، خدا جو ہے وہ اپنے عہد کی تجدید کرتا ہے۔ 8ویں آیت بڑی خاص آیت ہے جو ہمیں خدا کی قربت میں لاتی ہے اور اس میں ہم یہ بات سیکھیں گے کہ مجھے اور آپ کو خدا پر بھروسہ کرنا ہے۔ تیسری بات جو 9ویں آیت کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو سکھائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا خود ہماری ملامت ہم سے کیا کرتا ہے، دور کرتا ہے۔ اور 10ویں سے 12ویں آیت میں چوتھی بات جو سیکھنے والی ہوگی وہ یہ ہے کہ خدا عہد کو ہمیشہ کیا رکھتا ہے، یاد رکھتا ہے، وہ بھولتا نہیں ہے۔ اگر تھوڑا سا حوالہ یہ جو یوشوا کی کتاب کا ہے اس پر غور کرتے ہیں تو ایک ایسی بات سننے کو آپ کو ملتی ہے اور سمجھنے کو ملتی ہے کہ جس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو بہت ساری باتیں ہم سیکھ پاتے ہیں۔ ملک کے موضوع کی طرف سفر جو ہے وہ جاری و ساری ہے تاکہ خدا کے وعدے کی تکمیل ہو اور وہ ملک جو باپ ابراہیم کے ساتھ وعدے کے طور پر رکھا گیا تھا وہ اس کی اولاد کو دیکھ کر اس کی تکمیل جو ہے وہ کی جا سکے۔ اب اگر آپ 5ویں باب کی پہلی آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے اور جب اموریوں کے سب بادشاہ نے جو یردن کے پار مغرب کی طرف تھے اور ان کنانیوں کے تمام بادشاہوں نے جو سمندر کے نزدیک میں سنا کہ خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے یردن کے پانی کو ہٹا کر سکھا دیا، جب تک ہم پار نہ آ گئے تو ان کے دل پگھل گئے اور ان میں بنی اسرائیل کے سبب سے جان باقی نہ رہی۔ اب یہ ایک ایسی صورت
صورتحال ہے کہ جہاں پر ایک ایسی قوم جو اپنے سے زیادہ متبر اور طاقتور لوگوں کے سامنے خوف محسوس کرتی ہے. ہماری اپنی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی طاقتور ہوتا ہے تو وہ کمزور کی طرف جب بڑھتا ہے تو کمزور کیا کرتا ہے؟ کیا کمزور اس سے لڑائی کرے گا؟ کیا کمزور جو ہے وہ اس کے خلاف کھڑا ہوگا؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ طاقتور کے سامنے کوئی کمزور جو ہے وہ آگے بڑھ پائے. اب یہ آیت مجھے اور آپ کو ایک ایسا درس دیتی ہے جو ہماری زندگیوں میں کامیابی کی کنجی ثابت ہو سکتی ہے. ہماری زندگی میں ہم اپنے آپ کو طاقتور ثابت کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں. ہم اپنی زندگی میں طاقتور ہوتے نہیں ہیں لیکن اپنے آپ کو طاقتور ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. اور اگر کہیں ہمیں کوئی کمزور مل جاتا ہے ہم سے زیادہ تو پھر ہم اپنی بھرپور طاقت کے ساتھ اسے کچلنے کے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ تیار ہو جاتے ہیں تاکہ ہماری جو مصنوعی طاقت ہے جو عارضی طاقت ہے جو ہم سے کمزور پر ہم دکھا رہے ہیں وہ ہماری عزت میں کیا کر دے؟ اضافہ کر دے. یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ بنی اسرائیل کی طاقت کے خوف کی وجہ سے وہ سارے بادشاہ جو ہے وہ خوف زدہ ہے. اور اب ان کے لیے ایک آسان موقع ہے کہ وہ جا کر ان علاقوں پر کیا کر لیں؟ قبضہ کر لیں. لیکن خدا کا منصوبہ کچھ اور. خدا جو ہے وہ اپنے نئے کام کرتا ہے. خدا اپنے منصوبے کے مطابق کام کرتا ہے. اگر ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو کلام کہتا ہے خدا فرماتا ہے کہ میرے خیالات تمہارے خیالات نہیں اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں. خدا کو اپنا منصوبہ مکمل کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہوتی. اس نے جو ٹائم مقرر کیا ہے اسی ٹائم پر وہ اپنے منصوبے کو آگے بڑھاتا ہے. انسان جب کوئی منصوبہ بناتا ہے تو انسان اس میں اپنی ذاتی تسکین کے لیے جلد بازی کے وسیلے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے اور یوں وہ ناکامی کا منہ دیکھتا ہے کیونکہ وہ خدا کی حضوری کے بجائے وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتا ہے. وہ خدا کے نام کو جلال دینے کے بجائے اپنی ذات کو لوگوں کے سامنے لے کر آنا چاہتا ہے. اور وقتی طور پر اگرچہ ابن سلول نے ایسا کیا اور اس نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے خدا کے حسین خادم جو اس کے دل کے قریب تھا اگرچہ وہ اس کا بیٹا تھا تو اس نے اپنے باپ کی عزت نہ کی اور اپنے باپ کو سمجھا کہ اب یہ کمزور ہو گیا ہے اب یہ بڈھا ہو گیا ہے تو اس نے اس کی حکومت پر اپنا قبضہ کیا کر لیا؟ جما لیا. لیکن کتنی دیر تک رہا؟ وہ خدا کے منصوبے میں شامل نہیں تھا. اس لیے خدا نے اسے اس کی ہی سزا میں مبتلا کیا اور وہ اس جہان پانی سے کوچ کر گیا. لیکن جو منصوبے میں شامل تھا وقت مقررہ پر خدا نے اسے ظاہر کیا اور وہ بادشاہ کون تھا؟ بادشاہ سلیمان جو خدا کے غیر منصوبے کے مطابق جو ہے وہ آیا. یہاں پر بھی بنی اسرائیل کو شاید چاہ رہے کہ جلدی سے ہم جا کر جو ہے وہ قبضہ کر لیں لیکن خدا کا کوئی منصوبہ اور. اب اگر آپ اس سارے منظرنامے کو بیابان میں دیکھیں پچھلے اتوار اس بات کو ذکر کیا گیا تھا کہ بیابان میں بنی اسرائیل نے کس طرح سے اپنی زندگی کو بسر کیا. اب یہاں پر جو بات سب
ملک موعودہ میں داخل نہ ہو۔ خدا نے ان باتوں کو اپنے سامنے رکھا اور پھر بنی اسرائیل کے سامنے رکھا اور یشوع سے کہا کہ جو ابھی 40 سال والے بچے سرما بن چکے ہیں ان سب کا کیا کر دیا تو ختم کر۔ اب دیکھیں ایک طرف وہ قوم جس کا روح دبدبا اور جس کا خوف دوسری قوموں پر چھایا ہوا ہے وہ آسانی سے جا کر قبضہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ روکی جا رہی ہے کیونکہ خدا جانتا ہے کہ وعدے کے ملک میں جانے کے لیے ان سے پہلے اس بلاوت کو دور کیا جائے گا، اس ناپاکی کو دور کیا جائے گا جس کے ساتھ یہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو خدا نے اس بات کو ان کے سامنے رکھا اور جب یوشوا کو یہ بات بتائی گئی تو یوشوا نے خدا کے حکم کو کیا کیا؟ مانا یا توڑ دیا۔ خدا نے بنی اسرائیل سے کیا کہا؟ اب دیکھیے کلام مقدس میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں خدا اپنے جلال کے لیے آگے بڑھنے کا حاصل بخشتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی سے ہر وہ بری خواہش، ہر وہ بری بات جو خدا کے حکموں کے خلاف ہے اس سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو دور کرنا۔ کلام اس میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جب تک ہم بنی اسرائیل کی اس زندگی کو دیکھ رہے ہیں کہ خدا انہیں اپنے کی طرف لے کر جاتا ہے اور ملک موعودہ کے لیے پاک کرنا چاہتا ہے، تو جب میں اور آپ اس ملک موعودہ میں جائیں گے جہاں نہ رونا نہ دانتوں کا پیسنا ہے، جہاں نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی، تو اس کے لیے خدا کے کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام اس بات کی شہادت ہمیں دیتا ہے جہاں پر کلام ہمیں سکھاتا ہے چنانچہ اپنے دلوں کا ختنہ کرو اور اب اور سرکشی نہ کرو۔ جب ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ بنی اسرائیل ملک کے موعودہ میں جانے کے لیے اپنی ناپاکی کو دور کس طرح کرتی ہے، اور مجھے اور آپ کو خدا کی آسمانی بادشاہت میں جانے کے لیے کون سے خطے کی ضرورت ہے تاکہ ہم خداوند کے نام کی عزت اور جلال جو ہے وہ دے سکیں۔ میرے جو اس میں اس بات کو بھی ہم جانتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں بچایا ہے اور ہم نے کرنٹس کی کلیسیا کے نام خط ہے اس میں بھی اس کو پڑھا ہے۔ جو سمجھنے والی اور بھید کی بات خداوند چاہتے ہیں کہ سیکھے کہ بنی اسرائیل جب مصر سے نکالی گئی ہے تو ان سب کا فدیہ دیا گیا اور وہ مصر سے نکالے گئے، لیکن اس کے باوجود وہ گناہ کی حالت میں رہے۔ کامیابی انہیں کو ملتی ہے جو گناہ میں سے نکل کر اس کی پاکیزگی کی حالت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح میں اور آپ اگرچہ مسیحی ہیں اور اپنی زندگی میں ہم مسیح کی پرستش و تعظیم کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی ملامت کو دور نہیں کر پاتے اور اپنی زندگی کو انہیں پرانی خواہشوں کے مطابق آگے بڑھاتے ہیں تو پھر آنے والی آسمانی بادشاہ کے ہم حقدار نہیں بن سکتے۔ دوسری بات کی طرف جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو 8ویں آیت جو ہے وہ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ دیکھیے کیا لکھا ہوا 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب سب لوگوں کا ختنہ کر چکے تو یہ سب لوگ خیمہ اجتماع میں اپنی اپنی جگہ رہے جب تک اچھے نہ ہو گئے۔ یہ دوسری بات ہے جو خدا پر بھروسے کی بات ہے۔ اس حالت میں جب ان کے تمام جنگی مرد جو ہے وہ مصیبت اور تکلیف میں موجود ہے، پھر دوسری قوم جو ہے وہ اس حالت میں ان پر حملہ
کر کے آسانی کے ساتھ انہیں مار سکتی ہے۔ جب دوسری قوم کمزور ہے اور خوف زدہ ہے تو خدا چاہتا ہے کہ پہلے ان کی تقدیس کر لی جائے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ پہلے جا کر وہ آپ پر قبضہ کر لے اور پھر جو ہے ان کی تقدیس ہو۔ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ خدا نہیں چاہتا کہ پہلے قبضہ کرے اور پھر ان کی کیا ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ پہلے تقدیس ہو اور پھر وہ کیا کرے، قبضہ کرے۔ تو عزت کیسے ملتی ہے؟ کسی کو مار کر، کسی کو گالی دے کر، یا اپنی زندگی سے اس پہلو کو نکال کر پاکیزگی کی طرف قدم بڑھا کر۔ بات سمجھیے گا کہ خدا چاہتا ہے کہ پہلے آپ کو پاک کیا جائے اور پھر آپ کو اپنی حضوری میں لایا جائے۔ خود سے پاک ہم نہیں ہو رہے، وہ خود اپنے بیٹے کے خون سے میں کیا کر رہا ہے، پاک کر رہا ہے۔ اب ہماری زندگی میں خدا پر بھروسہ کرنا بڑا ضروری ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل نے خدا پر بھروسہ کیا۔ جنگ کے لیے گھوڑے تو کیا کیے جاتے ہیں، لیکن پتہ یابی کون دیتا ہے، خدا دیتا ہے۔ یہاں پر بھی بنی اسرائیل نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کیا، یہ جانتے ہوئے کہ دشمن ہمارے مخالف بیٹھا ہوا ہے اور ہماری اس کمزوری میں وہ ہم پر فتح پا سکتا ہے، لیکن وہ یہ جانتے تھے، ان کا یہ ایمان بن چکا تھا کہ اب یہ جنگ ہماری نہیں، یہ جنگ کس کی ہے، پاک یہوہ کی جنگ ہے۔ اور انہوں نے اپنی ساری فکریں پاک یہوہ کو چھوڑ دی اور اس حالت میں وہ آرام سے رہے، وہیں پر رہے، ٹھہرے رہے، انتظار کیا تاکہ جب تک وہ اچھے نہ ہو، وہ پاک نہ ہو جائے، ان کی ملامت ان سے دور نہ ہو جائے، وہ آگے نہ بڑھے۔ اور ہم اپنی ملامت کو دور کرنے سے پہلے ہی آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اپنے بوجھ کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے قدم تو وہیں پر اسی ٹریک پر جو ہے وہ رگڑ کھا رہے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے بوجھ سے آزاد ہو کر اس کی طرف جائیں، اور وہ خود ہمارے بوجھ کو اتارنے کے لیے ہمارے پاس کھڑا ہے۔ کیا فرماتا ہے کہ میرے اٹھانے والا اور بوجھ سے لگے ہوئے دونوں سب میرے پاس آؤ تو میں تم کو آرام دوں گا۔ تو خدا پر بھروسہ کرنا، اپنا بوجھ اس کے حوالے کرنا ہے تاکہ خدا رحم کرے۔ اگر آپ صدر اقدس سے قبض اور دانیل کو دیکھتے ہیں تو دانیل اور اس کے دوستوں نے کس پر بھروسہ کیا؟ خدا پر بھروسہ کیا، اور خدا نے ان پر اپنے فضل اور کرم کو قائم کر کے انہیں سرفرازی عطا فرمائی۔ آج ہماری زندگیوں میں اگر سرفرازی ہمیں اپنے کاموں میں نہیں ملتی، چاپلوسی کر کے سرفرازی پانا کوئی بڑی بات نہیں، آسان ہے، لیکن اپنی محنت سے کام کر کے خدا کی حضوری میں برکت پانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ غربت کے وظیفے کو لینے سے بہتر ہے کہ انسان قابلیت کے وظیفے پر اپنا دھیان لگائے۔ جب ہم خدا کے کلام میں آگے بڑھتے ہیں تو نامی آیت میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے کہ خدا نے یشوع سے کہا کہ آج کے دن میں نے مصر کی ملامت کو تم پر سے ہلکا دیا، مصر کی ملامت کو تم پر سے ہلکا دیا، اسی سبب سے آج کے دن تک اس کا نام جل جائے۔ دیکھیں خدا خود ملامت کو ہٹا، اس ساری مصیبت کو، ساری پریشانی کو، ساری نافرمانی کو خدا خود ہٹایا۔ جب آپ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تو خدا آپ کا مددگار بن جاتا ہے، خدا کا ساتھی بن جاتا ہے، خدا آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، خدا آپ کے آگے کھڑا
کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ آیت جو ہماری زندگیوں میں بڑی اہم اور بڑی ضروری ہے، اگرچہ بچڑا بنا دیا سونے کا تو بھی خداوند نے معاف جو ہے وہ کیا، اور ایک نیا دن بخشنے کے لیے انہیں پھر سے اس بات کی طرف راغب کیا کہ میں نے مصر کی ملامت ان سے کیا کر دی ہے، وہ جو مصر میں رہتے ہوئے ان کی سوچ تھی، اس سوچ سے پہلے ان کو پاک کیا، انہیں نیا بنایا تاکہ وہ ایک نئے ملک میں جب جاتے ہیں تو خدا کے حضور میں آگے بڑھنا سیکھیں۔ خدا خود ہماری ملامت کو دور کرتا ہے، ہم خود اپنی ملامت کو دور نہیں کر سکتے۔ آخری آیات جو پڑھی گئی ہے 10ویں اور 12ویں آیات، ان کے مطابق خدا اپنے لوگوں کو جب برکت دیتا ہے تو پھر وہ آگے کیسے بڑھ پاتے ہیں۔ دیکھیے 10ویں آیت، اور بنی اسرائیل نے دیدار میں ڈیرے ڈال دیے اور انہوں نے یرموت کے میدانوں میں اسی مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت عید فصح منائی۔ اب پھر یہ عید فصح جو ہے وہ منائی جا رہی ہے، تو عہد کی تجدید پھر سے جو ہے وہ خداوند انہیں کرواتا ہے، اپنے عہد کو یاد رکھتا ہے کہ کس طرح تم ملک کے مصر سے نکالے گئے تھے۔ عید فصح کا جب ہم تذکرہ پڑھتے ہیں تو ان کے پیروٹ کو بچائے گئے، ان کو بچایا گیا اور ان کے مخالفین کو کیا کر دیا گیا، مار دیا۔ اور آج بھی خداوند نے عید فصح کے وسیلے سے یہ سکھا رہا ہے کہ میں نے ان کے کنعان کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ جب بھی آپ عید فصح یا پاکشاہ کی عبادت میں شامل ہوتے ہیں تو آپ کو یہ خدا سکھا رہا ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں نئی زندگی دی ہے، میں نے تمہاری ملامت تم سے کیا کر دی ہے، دور کر دی، میں نے تمہاری ملامت، تمہارے گناہ، تمہاری نافرمانیاں تم سے کیا کر دی ہے، دور کر دیا۔ اب تم ایک کامیاب زندگی کی طرف بڑھ رہے ہو۔ اور حیرت کی بات ہے کہ جب ہم اس ٹیبل پر آتے ہیں اور خداوند کے بدن اور خون کو شریک ہوتے ہیں تو کیا کبھی اس انداز سے میں نے اور آپ نے سوچا ہے کہ خدا جب ہم اس ٹیبل پر آئے ہیں تو وہ ہماری ملامت کو دور کر کے ہمیں کامیابی کے راستے پر لے کر جانا چاہتے ہیں؟ کبھی سوچا؟ لیکن ہم تو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پاٹشالا کی چل رہی ہوتی ہے اور واپس میں باتیں کر رہے ہیں، تو کامیابی کیسے ہوئی؟ آج کے ان 4 نکاتی سربت میں میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتانے کی کوشش کی کہ میں نے بھی سیکھی کہ کبھی بھی اپنی طاقت پر بھروسہ مت کرو، کبھی بھی اپنی عقل پر بھروسہ مت کرو، کبھی بھی اپنی سمجھ پر بھروسہ مت کرو، کبھی بھی خود پر بھروسہ مت کرو۔ بھروسہ کرنے والی ذات صرف اور صرف میرے اور آپ کے لیے ہمارا خدا جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں بنایا، اس پر ہم نے بھروسہ کرنا ہے، اپنی طاقت پر نہیں۔ اور جب تک خدا کی طرف سے ملامت دور نہ ہو جائے تب تک آگے قدم بڑھانا نہیں ہے، پہلے رہنا ہے۔ اپنی زندگی پر روزوں کے ایام میں غور کیجیے کہ خدا ہماری زندگیوں میں ہمیں سرفرازی دینا چاہتا ہے، اور جب ہم اس بیس پر آتے ہیں تو کیا یہ بات مجھے اور آپ کو یاد رہتی ہے کہ بنی اسرائیل کی عید فصح کے موقع پر ان کی ملامت کو سے دور کر کے انہیں کامیابی کے سفر پر کیا کیا گیا، روانہ کیا گیا؟ کیا میں اور آپ جس طرح ملک کنعان پر وہ قبضہ کرنے کے لیے تیار ہوئے، ان کی ملامت کو دور کی، کیا میں اور آپ ملک کے موضوع آسمانی بادشاہ میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار سمجھتے ہیں؟ کیا ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں؟ کیا ہم ٹھہرے رہتے ہیں؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ پاک شراکت لینے کے بعد میں کامرانی سرفرازی کی طرف قدم بڑھا رہا ہوں؟ حیرت کی بات یہ ہے، اچنبے کی بات یہ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ پاک شراکت لینے کے بعد
چغل خوریت، عیب جوئیت، حسد، شیخی بازی اور فرقے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس ٹیبل پر آ کر کامرانی کی طرف جائیں، نئی زندگی کی طرف جائیں۔ پرانی چیزیں جاتی ہیں، دیکھو وہ، لیکن ہم کیا کریں؟ اس کو لینے کے بعد کیا کریں؟ اسی لیے کلام مقدس میں اس بات کو رکھا گیا تھا کہ نامناسب طریقے سے آپ نے اس کو لینا ہے۔ پڑھے کیا لکھا ہوا ہے دعا میں؟ نکالیے کرنتھیوں کا پہلا خط 11واں باب۔ آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گا 11ویں باب کی 29ویں آیت۔ کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے، وہ اس کھانے پینے سے کیا پائے گا؟ کامرانی تو نہیں ملے گی، سرفرازی تو نہیں ملے گی، عزت تو نہیں ملے گی، پھر کیا ملے گا؟ بولیے کیا ملے گا؟ آپ کس کے لیے آج پاس کرتے ہیں؟ پرانی زندگی میں واپس جانے کی؟ بولیے اس کے بعد آپ واپس پرانی زندگی میں جانے کے لیے پاس کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ اپنی سمجھ کے مطابق بہت ساری باتیں ان سے کرتے رہتے ہیں، چونکہ کلام سے ناشنا ہے، جانتے نہیں ہیں کہ خدا ہماری ملامت دور کر کے ہمیں کامیاب زندگی دیتا ہے، اور ہم اس کے توڑے کو حقیر جان کر زمین میں جا کر کیا کر دیتے ہیں؟ اسے دفن کر۔ جب توڑے کا حساب لیا جائے گا، آخری بات جو میں نے آپ سے آج کہی ہے کہ خدا میری اور آپ کی ملامت کو پاک عشاء کے وسیلے سے کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے، اور ہمیں ایک نئی اور اچھی اور بہتر اور کامیاب اور سرفرازی والی زندگی دیتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد جب آپ پاک عشاء لیتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں اپنے بچپن میں دیکھا اور سیکھا اور اب تک خدمت کے اس 23 سال تک کہ لوگ عبادت میں جب پاک شراکت لیتے ہیں تو وہ جا کر بیٹھ کر دعائیں کرتے ہیں، اور پاک شراکت لینے کے بعد کیا ہے؟ یہ پاک شراکت شروع نہیں ہوتی، اور ہم پہلے سے جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دیں۔ جب تک آپ چرچ کے ماحول کو سمجھیں گے کامیابی کیسے آپ کو ملے گی؟ کامرانی کیسے ملے گی؟ آپ نسلیں کیسے بدلے گی؟ جب وہ خداوند کے گھر کو جاتا ہے تو زور سے ملے گا، تو کامیابی اسی سے ملے گی، کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ گھروں میں جو ہے وہ خدا کا مال کبھی آئے گا نہیں۔ اسی دفعہ میں نے ایک گیت میں سے آپ کو یہ گوایا تھا کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح انگور کا حقیقی درخت ہے اور میں اس کی کیا ہوں؟ ڈالی ہوں، تو پھر تو پھل لگا ہے۔ جو ڈالی اس میں قائم نہیں رہتی وہ کیا کر دی جاتی ہے؟ پھر میں اور آپ اس میں کتنے قائم ہیں؟ جو اس میں قائم ہے وہ کبھی مجھے اور آپ کو قرضے نیچے دبا ہوا نہیں چھوڑے گا، کبھی بھی بیماریوں میں مجھے نہیں رکھے گا۔ بیماری آ بھی جائے گی تو اس میں خوش رہنے کا مجھے وہ فضل دے گا۔ دکھ ہو یا سکھ ہو، اگر میں اس کا ہوں تو ہمیشہ کامیابی کی زندگی بسر کروں، لیکن اگر میں نے اپنی زندگی میں اس کی برکت اور بخشش کو حقیر جاننا شروع کر دیا، مصیبتیں تو نہیں، پریشانیاں تو نہیں، تو شکوے اور شکایت
جو تو مجھے کامیابی دیتا ہے میری ملامت دور کر کے۔ آج جو مجھے تو سکھاتا ہے کہ میں نے تجھ پر بھروسہ کرنا ہے، میں نے کمزور پر اپنا ہاتھ نہیں چلانا، میں نے تیری حضوری میں اپنے آپ کو پیش کرنا۔ خدا وہ ضرور اگر تھامے گا، سنبھالے گا۔ خدا آج کے پیغام کو اسی سے سب کو